دین کا ایک محقق عالم بننا، دین کا ایک ریسرچ اسکالر بننا، یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے آپ آنکھ کے ایک بہت ماہر ڈاکٹر بنتے ہیں، یا جیسے آپ ایک بلڈنگ کے بہت ماہر مہندسی انجینئر بنتے ہیں، اسپیشلائزیشن، یا آپ کیمیکل سائنٹسٹ بنتے ہیں۔ جب آپ سائنٹسٹ بنتے ہیں تو سائنٹسٹ بننے کے بعد ایک سائنٹسٹ سے آپ گفتگو کریں گے تو بظاہر تو وہ بہت آسانی اور سادگی سے چیزوں کو آپ کے سامنے بیان کر دے گا۔ کہ آپ ڈاکٹر بنیں گے تو آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں گے اور کہیں گے جی مجھے سینے میں درد ہو رہا ہے، تو بڑی آسانی سے کہے گا کل کیا کھایا تھا تم نے؟ تو آپ کہیں گے جی یہ کھایا، تو کہیں گے تمہیں بدہضمی ہو گئی۔ تو بظاہر تو ڈاکٹر نے جو کچھ آپ تک پہنچایا ہے وہ بڑی سادہ سی بات لگ رہی ہے، آپ اس کو دیکھ کے کہیں گے یار اس نے اتنی سادہ سی بات مجھے بتائی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ میں بھی کل کسی کے اگر سینے میں درد ہو تو اس کو یہ کہہ سکتا ہوں کہ تمہیں بدہضمی ہوئی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ میں بھی ڈاکٹر بن سکتا ہوں۔ ایسا نہیں ہے، ہمارے ہاں عام تصور دین کا عالم بننے میں بھی یہی ہوتا ہے، اور جو دنیا کے شعبے ہیں ان کا بھی یہی ہوتا ہے۔ ڈاکٹر جب یہ بتاتا ہے آپ کو کہ تمہارے سینے میں جلن ہو رہی ہے، اس کی وجہ بدہضمی ہے، تو یہ محض کسی ایک نقطے کو دیکھ کر وہ یہ بات نہیں بتا رہا۔ سینہ کیا ہوتا ہے، فوڈ کیا ہوتا ہے، اس سے الرجی کیسے پیدا ہوتی ہے، وہ الرجی اریٹیشن کیسے پیدا کرتی ہے، انسانی اعضاء کیا ہے، انسانی جسم کیا ہے، اس کی پیچیدگیاں کیا ہیں، وہ جب یہ دیکھ رہا ہوتا ہے تو وہ آپ کی عمر کو بھی دیکھتا ہے، آپ کی آنکھوں کی رنگت کو بھی دیکھتا ہے، آپ کی روٹین کو بھی دیکھتا ہے، آپ کی ساری ٹیسٹ رپورٹس کو بھی دیکھتا ہے، وہ خون کو بھی جانتا ہے، اس کے نظام فکر کو بھی، ہر چیز کو جانتا ہے۔ تو نتیجے کے اعتبار سے تو آپ کو بڑی سادہ سی بات کر رہا ہوتا ہے۔ جس طرح آپ کسی مولوی صاحب کے پاس آئیں اور ان سے پوچھیں بٹ کوائن جائز ہے، تو بظاہر وہ آپ کو بہت سادہ سے جواب دیں گے، ہاں بالکل جائز ہے، یا کہیں گے نہیں جائز ہے، اور ایک آدھ اس کی وجہ بتا دیں گے۔ لیکن یہ جو سادہ ریزلٹس آپ کو نظر آ رہے ہیں، یہ اپنے پیچھے ایک بہت کمپلیکیٹڈ سائنس رکھتے ہیں۔ اتنی کمپلیکیٹڈ سائنس ہے کہ اگر تھوڑا سا اونچ نیچ ہو جائے تو اس سے لوگوں کی جان جا سکتی ہے۔ مثلاً اگر ایک 60 سال کا آدمی ڈاکٹر کے پاس آ کے کہتا ہے کہ میرے سینے میں درد ہے، اور وہ اس کو اینو کی گولی دے کے کہتا ہے کہ آپ کو بدہضمی ہے، اور وہ دیکھنے کی زحمت ہی نہیں کرتا کہ اس عمر میں بالعموم لوگوں کو ہارٹ کی بیماری ہو جاتی ہے، تو عین ممکن ہے کہ بندے کی جان چلی جائے۔ تو یہی معاملہ دینی علوم کا بھی ہے۔ اگر آپ میں یہ صلاحیت نہیں تھی، اگر آپ یہ جانتے نہیں تھے کہ پوری کی پوری سائنس ہے، اور آپ محض 2-4 لوگوں کی تقریریں سن کے دین کا عالم بننے کا جذبہ لے کر آگے ہیں، اور آپ کا خیال یہ ہے کہ اسی طریقے سے عالم بن جاؤں گا میں آن جاب ٹریننگ کے اصول پہ، تو جس طرح وہاں پر نیم حکیم خطرہ جان ہوتا ہے، تو یہاں پر نیم ملا خطرہ ایمان بن جاتا ہے۔ تو یہ اتنی حساس بات ہے، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے کہ آپ اپنی صلاحیت کا جائزہ لیے بغیر اور اس چیز کو سمجھے بغیر کہ جو کچھ آپ حاصل کرنے جا رہے ہیں وہ آپ حاصل کرنے کی وقت بھی رکھتے ہیں۔ کیونکہ آپ دیکھیں ہماری سوسائٹی میں بہت سارے لوگ ہیں، عطائی طب کا آپ نے نام سنا ہوگا، کراچی میں کبھی جائیں، لاہور میں کبھی آپ جائیں، لوگ سڑک کنارے بیٹھے ہوتے ہیں، آپ کے دانت نکالتے ہیں، آپ کی نظر کا چشمہ آپ کو دے رہے ہوتے ہیں، بظاہر وہ بھی آپ کے جسم کے ساتھ کچھ نہ کچھ کر رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ 2 دانت ٹھیک نکلتے ہیں اور تیسرے کو انفیکشن ہو کے منہ کا کینسر بھی ہو سکتا ہے۔ تو اگر آپ کم صلاحیت کے ساتھ کسی میدان میں جاتے ہیں تب بھی آپ نقصان کرتے ہیں، اور اگر آپ اس چیز کو سمجھے بغیر کسی میدان میں جاتے ہیں کہ اس میں کام کیسے ہوتا ہے تو بھی آپ اپنا نقصان کرتے ہیں۔